الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یہ سورہ اخلاص میں نے تلاوت کی ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب اور آپ کے صفات بیان کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے منکرین توحید اور اس طریقے سے جو ان کے مشرکانہ خیالات ہے بڑی جامع انداز میں ان کی تردید فرمائی ہے، کیونکہ جو توحید کے منکر تھے وہ مختلف قسم اقسام کے اعتبار سے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص میں ہر طرح کے شرک کی اور مشرکانہ خیالات کی نفی فرمائی گئی ہے، اور اس میں توحید کا ایک بڑا سبق دیا گیا ہے، کیونکہ بعض تو منکرین وہ تھے کہ جو خود اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے، اور بعض وہ تھے کہ جو وجود کے تو منکر تھے لیکن اللہ کے وجوب کے منکر تھے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے صفت کمال کے منکر تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرما کر ان کی تردید فرما دی، ہر ایک فرقے کی تردید فرما دی، اور ہر ایک فرقے کے اوپر بڑے جامع انداز کے اندر رد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک لفظ ذکر کیا، احد۔ احد جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہم ایک سے کرتے ہیں، ایک سے، احد ہو یا واحد ہو، معنی کے اعتبار سے یہ ایک ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق جو ہے وہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ احد جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ترکیب اور تجزیہ نہ ہو سکے، جس میں تعدد بھی نہ ہو سکے، اور جو کسی چیز کی مشاکلت اور مشابہت سے پاک ہو، اس کو احد کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، وہ اللہ، کہ وہ یعنی اللہ اپنی کمال ذات اور کمال صفات کے اعتبار سے احد، ایک ہے،
کمال ذات تو یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ بھی تمام چیزوں پر محیط ہے، اللہ کی جو قدرت ہے جو اس کے صفات میں سے ہے وہ بھی ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال صفات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ، وہی ہے یعنی اللہ اپنی کمال ذات اور کمال صفات کے اعتبار سے احد، ایک ہے، جس میں تعدد نہیں ہو سکتا، تجزیہ نہیں ہو سکتا، جس میں شرکت نہیں ہو سکتی، جو ہر شرکت سے اور تجزیے سے اور تعدد سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ انسان وجود میں بھی اپنے رب کا محتاج ہے، چلنے پھرنے میں بھی اپنے رب کا محتاج ہے، غرض ہے کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس کے اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ تو ترجمہ میں نے عرض کر لیا، اور اس صورت کی جو ہے وہ بڑی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ کہ آج میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ تو پھر جس قدر لوگوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری فضیلت بھی اس سورت کی آئی ہے جو کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم چاروں کتابوں میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک کہ ان تینوں یعنی معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رات کو سوتے وقت ان کو نہیں چھوڑا۔ اس میں لم یلد ولم یولد کے جو الفاظ ہیں، اس میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ پوچھا تھا۔ وہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ خالق کو تم مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ مخلوق میں تو توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ خالق نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کف کا لفظی معنی ہے مثل اور مماثل کے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی مشابہ موجود ہے، نہ اس سے مشاکلت اور مشابہت کوئی رکھتا ہے۔ یہ تو سورہ اخلاص ہے جو سراسر توحید کے اوپر مشتمل ہے۔ ہمارے بعض ملک کے اہم اداروں کے ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جن کو یہ سورہ اخلاص کی تلاوت تک نہیں آتی تھی۔ لم یلد ولم یولد کو وہ عجیب انداز کے اندر پڑھتے تھے۔ آج بھی ان کا یہ غلط انداز سے سورہ اخلاص پڑھنا
ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم پر توجہ دیتے اور ایک اسلامی مملکت کا وزیر ہونے کی وجہ سے یا حکمراں ہونے کی وجہ سے ہمارا سارا دینی رخ اور ہمارا سارا زور وہ قرآن کریم اور دینی علوم کے حاصل کرنے کے اوپر ہوتی۔ آگے سورہ فلق ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کی کل 5 آیتیں ہیں۔ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں، جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجا ذکر کیا ہے اور دونوں کی تفسیر بھی ایک ہی لکھی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں سحر، نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے کی بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں برب الفلق، صبح کے پروردگار کا، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ رات آ جاوے، ومن شر النفاسات، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد، اور میں پناہ لیتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر تمام چیزوں میں سے خاص طور پر یہ رات کا ذکر فرمایا ہے کہ وَمِن شَرِّ غاسق، میں پناہ لیتا ہوں رات کی اندھیری سے، اذا وقب، جب وہ رات آ جاوے۔ تو اس کے تخصیص کرنے کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سحر اور ترکیب رات کو ہوتی ہے، کیونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، سحر کرنے والے ہوتے ہیں، تو رات کے وقت وہ اپنے گنڈے آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اور صبح، یہاں پہ دوسری پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمِن شَرٍ، آگے قُلْ اعوذ برب الفلق، اس میں بھی صبح کے وقت کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس کی مفسرین نے اس کی بھی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ حق تعالی شانہ صبح کا بھی رب ہے، شام کا بھی رب ہے اور تمام چیزوں کا رب ہے، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے رات کے اندھیریاں ختم ہو جانے کے بعد صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اس طریقے سے سحر کا ازالہ بھی وہ ذات کر سکتا ہے، جبکہ آدمی جو ہے وہ ان صورتوں کو بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرے۔ اور اس میں جو ہے وہ مفسرین نے کچھ واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم، اس نے سحر کر لیا تھا، اور سحر بھی کنگھی کے دندانوں میں کیا گیا۔ یہ یہودیوں کا بڑا حلیف تھا، منافق تھا یہ لبید ابن عاصم۔ یہ لبید ابن عاصم، اس کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یوں محسوس کرتے تھے کہ بندوں میں گورا، آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہ آپ
آرام فرما رہے تھے، خواب میں دو آدمی آئے۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک میرا سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا جو ہے وہ میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ تو پھر سرہانے والے نے پوچھا کہ ان پر سحر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ ایک کنگے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتلا دیا کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا کہ بئر زروان ایک کنواں تھا، اس میں ایک پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ کنواں دکھلایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں فرمایا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنوں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر میں اعلان کرتا تو میرے جانثار صحابہ اس کو یا تو قتل ہی کر دیتے اور یا اس کو تکلیف دیتے۔ اور بعض روایات میں تو جیسے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ یہ مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو اس لبید ابن عاصم کے بارے میں معلوم بھی ہو گیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس خبیث کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ تو یہ صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک اور روایت ہے جو کہ امام ثعلبی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور اس کے کچھ دندانے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائی، ہر گرہ میں ایک سوئی بھی اس نے لگائی، اور کنگے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ صورت نازل فرمائی، اور ان دونوں صورتوں میں بھی کل 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک گرہ پر ایک آیت پڑھ کر کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے اچانک ایک بوجھ کو اترتے ہوئے محسوس کیا۔ اس روایات سے جو میں نے عرض کر لی ہیں، بخاری شریف کی روایت اور مسند احمد کی روایت اور امام ثعلبی رحمہ اللہ کی روایت، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحر کی واقعی حقیقت ہے۔ بعض لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ سراسر قرآن و سنت سے دور لوگ ہیں اور ان کو اس بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے سورہ بقرہ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا کہ سحر کی حقیقت کیا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ سحر بھی اسباب طبعیہ میں سے ایک سبب ہے، جیسے آگ سے جلنا یا آگ سے جو ہے کسی چیز کا گرم ہو جانا یا پانی سے سرد ہونا، اور بعض اسباب طبعیہ ایسے بھی ہیں کہ جس سے آدمی کو بخار آ جاتا ہے اور مختلف قسم کے درد اور امراض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جتنے بھی اسباب طبعیہ ہیں وہ بشر کے اوپر ہی طاری ہوتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اسباب طبعیہ کی وجہ سے ان سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح جادو اور سحر کا اثر بھی اسی قسم سے ہے۔ اس بنا پر آپ کے اوپر جادو کے اثر کا ہو جانا یہ کوئی آپ کے معجزے کے خلاف بھی نہیں ہے اور یہ قرآن کی نصوص کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے نفع کا مالک جو ہے وہ حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہے نفع پہنچا سکتا ہے، جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کرنے والی ذات وہ صرف اسی کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ دنیا کے آفات اور بلیات سے اور تکالیف سے، پریشانیوں سے انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ جو ہے وہ یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کر لیتے تھے اور پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ پورے بدن کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ ابھی یہاں پہ یہ جو فلق کا لفظ آیا نا، فلق کا معنی، اس کا معنی پھٹنا، پھٹنے کے معنی کے اندر اس سے استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ رات کی جو پو ہے وہ پھٹ جائے اور صبح جو ہے وہ نمودار ہو جائے، یعنی اندھیرے جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور صبح کی روشنی جو ہے وہ نمودار ہو جائے۔ اور من شر ما خلق، شر جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک عام لفظ ہے جو کہ دو قسم کی چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک تو جو آفات وغیرہ، بلیات وغیرہ ہیں، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے انسان کو براہ راست تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رنج سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ اور دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آلام اور رنج کے لیے اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس میں تمام کفر اور شرک اور تمام معاصی داخل ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ جو شر کا جو لفظ حق تعالی شانہ نے استعمال کیا ہے، یہ ان دونوں معنوں کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں، دونوں معنی جو ہے اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو چاہے وہ مصیبت ہو جو کہ آتی ہے اور یا اس کے لیے کوئی سبب جو موجب ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آگے غاسق، یہ غسقن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے رات کے اندھیروں کا پھیل جانا۔ اور نفاثات، نفثن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے پھونک مارنا۔ اور عقدتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہ۔ جادو کرنے والے ڈور سے گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پھونکتے ہیں۔ تو نفاسات فی العقد کا معنی یہ ہوں گے کہ پھونکنے والیاں، مراد جادو کرنے والیاں ہیں۔ اور نفاسات جو ہے وہ اس وجہ سے کہا کہ اس کا اگر موصوف جو ہے نفوس کو مان لیا جائے تو پھر یہ مرد و عورت دونوں اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وہ حسد ہے، کیونکہ جادو کرنے کا جو بنیادی اس کی وجہ ہے وہ ایک حسد ہوتی ہے کہ ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو سرفراز فرمایا ہوتا ہے اور وہ نعمتیں اس کے اوپر اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو جس کے پاس موجود نہیں ہوتی وہ اس سے جل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے اسباب اختیار کرتا ہے کہ تاکہ کسی طریقے سے اس سے
یہ نعمتیں چھن جائیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ جیسے کفار تھے قتل و قتال کا راستہ بھی اختیار کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس کے ذریعے سے غالب نہیں آ سکے تو پھر انہوں نے، یہ جو یہودیوں نے، اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے جادو کا راستہ اختیار کیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد اس دنیا میں بے شمار موجود ہیں۔ تو اس میں حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ آگے سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔